بھائی گزشتہ روز مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر مشتری اور بائع میں عقد ہوا اور مشتری نے خیار شرط اپنے علاوہ کسی اور شخص کے لیے رکھا تو پھر اس صورت میں دونوں کو خیار ہوگا، مشتری کو بھی خیار ہوگا اور جو تیسرا شخص ہے اس کو بھی خیار ہوگا، جو بھی چاہے ان میں سے اجازت دے سکتا ہے اور جو بھی چاہے بیع کو فسخ کر سکتا ہے بھائی۔ لیکن اگر ایک نے اجازت دے دی اور دوسرے نے فسخ کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی جس کا قول پہلے تھا اس کے مطابق عمل ہوگا بھائی۔ اگر پہلے نے اجازت دی ہے تو بیع جائز ہو گئی، خیار ختم ہو چکا، اور اگر پہلے والے نے فسخ کیا ہے تو پھر بیع کیا ہو چکی؟ فسخ ہو چکی۔ اور اگر دونوں اکٹھے پائے گئے، دونوں کا قول اکٹھا تھا تو پھر اس صورت میں فسخ اولا ہے، اس لیے کہ فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے بھائی۔ اس لیے کہ جو بیع مجاز ہو گئی اس کے ساتھ تو فسخ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن جو بیع ایک دفعہ فسخ ہو جائے وہ پھر اجازت اس کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیکھو مثال کے طور پر ایک شخص نے خیار کے ساتھ، بھائی مشتری نے اپنے خیار کے ساتھ مبیعہ خریدا کہ مجھے 3 دن تک فسخ کرنے کا اختیار بھی ہے۔ اب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی تو بیع اب اس کا خیار ختم ہوا تو یہ بیع مجاز ہو گئی بھائی۔ لیکن ابھی اس نے بائع سے مبیعہ وصول نہیں کیا تھا کہ وہ مبیعہ بائع کے پاس ہلاک ہو گیا بھائی۔ جب وہ مبیعہ بائع کے پاس ہلاک ہوا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بیع ہی فسخ ہو گئی، اس لیے کہ بیع تو واقع ہوئی تھی مبیعہ پر اور مبیعہ ہی ختم ہوا تو عقد بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ دیکھو بیع مجاز تھی لیکن اس نے کس کو قبول کر لیا؟ فسخ کو قبول کر لیا، فسخ لاحق ہو گیا اس کے ساتھ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بیع جب ایک مرتبہ فسخ کر دی جائے پھر وہ اجازت کو قبول، معلوم ہوا کہ فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے۔ تو جب دونوں کا قول اکٹھا پایا گیا یا پتہ نہیں چل رہا کس کا قول پہلے ہے تو اس صورت میں فسخ اولا ہے۔ اور صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا کہ فقہا اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی دونوں کو خیار کیوں ہے؟ خیار تو صرف تیسرے کو ہونا چاہیے۔ اب مشتری نے جب اسے خیار دے دیا تو مشتری کو خیار نہیں، کہتے ہیں بھئی تیسرے کے لیے خیار جو ثابت ہوا وہ نیابتاً ہوا، وہ اس مشتری کا نائب ہے، اور جب وہ اس مشتری کا نائب ہے تو اقتضاءً مشتری کے لیے بھی کیا ثابت ہو گیا؟ خیار، کیونکہ اس کے پاس اگر ولایت ہوگی تو وہ نائب بنا سکتا ہے، اگر ولایت ہی نہیں تو وہ نائب بھی، جب اس کے بعد ولایت ہے تو اقتضاءً اس کے لیے بھی خیار ہونا چاہیے، ثابت ہوا بھائی۔ اس پر صاحب کتاب نے اشکال کیا تھا کہ بھئی تیسرے کے لیے خیار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں عقد کرنے والے اس پر راضی ہوں، بائع بھی راضی ہو، پھر تیسرے کو خیار ملے گا، اس لیے کہ وہ تو عقد میں شریک ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جب بائع کی بھی رضامندی ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صرف مشتری کا نائب نہیں ہے بلکہ دونوں کا نائب ہے۔ جب دونوں کا نائب ہے تو پھر مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے، صرف کس کو خیار ہونا چاہیے؟ تیسرے شخص کو خیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ بائع کا بھی وہ نائب ہے، معلوم ہوا بائع اس کے خیار پر راضی ہے، تو اس کے خیار پر راضی ہونے سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائع کس کے خیار پر؟ مشتری کے خیار پر بھی راضی ہو سکتا ہے وہ اس کے خیار پر راضی نہ ہو، لہذا مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کا بتلایا تھا کہ بعض علماء نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں بھائی کہ خیار تو مشتری نے رکھا تھا، اس نے اپنا نائب اس کو بنایا ہے، باقی بائع کی رضامندی اس لیے ضروری تھی کہ یہ تیسرا شخص تصرف کر سکے اجازت کا یا فسخ کا۔ اب جب تک بائع کی رضامندی نہیں ہوگی تو وہ تیسرا تو عقد میں شریک ہی نہیں ہے تو وہ کوئی تصرف کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے بائع کی اجازت ضروری تھی تاکہ اسے تصرف کا حق حاصل ہو جائے، تو اس لیے بائع کی اجازت ضروری تھی۔ تو نائب تو وہ صرف کس کا ہے؟ مشتری کا ہے۔ جب مشتری کا ہی صرف نائب ہے تو مشتری کو بھی اقتضاءً کیا حاصل ہو جائے گی؟ خیار حاصل ہو جائے گا بھائی۔
اس کے بعد ایک مسئلہ پڑا تھا کہ دو غلام کسی شخص نے اس شرط پر بیچے کہ ان دونوں میں سے مجھے خیار ہے ایک کے اندر، اور مجموعے کی رقم بتا دی گئی. تو بتلایا تھا صاحب کتاب نے آپ کو کہ بیع فاسد ہوئی، اس لیے کہ مبیعہ بھی مجہول اور ثمن بھی. میں نے کہا تھا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک ضابطہ یاد رکھیں، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جس مبیعے کے اندر خیار ہوا کرتا ہے وہ غیر مبیعہ شمار ہوتا ہے. غیر مبیعہ کیوں شمار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بیع کا حکم کیا ہے؟ ملکیت، اور جس میں خیار ہے اس کے اندر ملکیت حاصل ہوتی ہے مشتری کو، اس کے اندر مشتری کو ملکیت نہیں حاصل، تو معلوم ہوا وہ مبیعہ نہیں. تو حکم کے اعتبار سے وہ غیر مبیعہ ہے، حکم کے اعتبار سے غیر مبیعہ ہے بھئی، اس میں ملکیت نہیں آ رہی بھئی. جی تو اب ایک آدمی، تو یہاں پر کل 4 صورتیں بنتی تھیں بھئی. 4 صورتیں بھئی، 2 باتوں کو یاد رکھیں، ان کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ کہ محل خیار متعین ہو یا متعین نہ ہو، اور دوسری چیز ہر ایک کا الگ ثمن بیان کرے گا یا ہر ایک کا ثمن الگ بیان نہیں کرے گا. تو 4 صورتیں. ایک صورت یہ کہ ہر ایک کا ثمن بھی الگ بیان کرے اور محل خیار بھی متعین کرے کہ اس فلاں والے غلام میں مجھے کیا ہے؟ خیار ہے، اس میں مجھے بیع کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے بھائی. اور دوسری صورت یہ تھی بھائی کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہ تو محل خیار کو متعین کرتا ہے، بس یہ کہہ کہ 2 غلام بیچ دیے، ان میں سے ایک میں مجھے خیار ہے. بھائی کس کے اندر خیار ہے؟ متعین نہیں کیا. اور ہر ایک کے الگ ثمن بھی نہیں بتایا، مجموعے کے ثمن بتا دیے. دونوں کتنے کے ہیں؟ 100. تو اس صورت میں بھائی مبیعہ بھی معلوم نہیں اور ثمن بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ ایک میں تو یقیناً خیار ہے، اور جس میں خیار ہو وہ غیر مبیعہ، اور دوسرا کیا بن جائے گا؟ مبیعہ. تو خیار کا تو پتہ ہی نہیں کس کے اندر ہے، پتہ نہیں کون سا والا غیر مبیعہ ہے. اس غیر مبیعہ کا پتہ چلتا تو دوسرے کا پتہ چلتا، وہ کیا ہے؟ مبیعہ. تو مبیعہ بھی مجہول، اور ہر ایک کے الگ الگ ثمن بھی اس نے نہیں بتائے، تو اس مبیعہ کے ثمن بھی مجہول ہوئے ہوئے. اور باقی 2 صورتیں یہ تھیں کہ ایک محل خیار کو متعین کرے اور ثمن کو الگ بیان نہ کرے، یا ثمن کو تو الگ بیان کرتا ہے لیکن محل خیار کو متعین. تو ان 4 صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں عقد صحیح ہو جائے گا، وہ صورت جس میں محل خیار بھی متعین کر دے اور ثمن بھی الگ الگ. باقی صورتوں میں کہ چاہے دونوں نہ بیان کرے یا دونوں میں سے ایک نہ بیان کرے تو پھر عقد کیا ہو جائے گا؟ فاسد. تو 3 صورتوں میں عقد فاسد ہوا بھائی، یا تو جہالت مبیعہ کی وجہ سے، یا جہالت ثمن کی وجہ سے، یا دونوں کی جہالت کی وجہ سے. پھر ایک اشکال ہوا تھا بھائی کہ آپ نے جواز والی صورت میں کیا کہا؟ جب ایک غلام کے اندر محل خیار بتلا دیا کہ یہ غلام محل خیار ہے، اس کے غلام کے اندر مجھے عقد کو فسخ کرنے کا حق حاصل رہے گا، اور ہر ایک کے الگ ثمن بھی بتلا دیے. تو اس پر پھر دوسرا اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو مبیعے کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعے کو قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی، اور مبیعے کے ساتھ غیر مبیعے کے قبول کرنے کی شرط جب لگائی جائے تو عقد کیا ہو جایا کرتا ہے؟ فاسد. جیسے ایک شخص نے ایک غلام اور ایک آزاد، ان دونوں کو ملا کر کسی کو بیچا اور کہا یہ دونوں غلام ہیں. بھائی اس کو نہیں پتا بھائی کہ یہ کیا ہے، ایک تو آزاد، تو یہ دونوں آزاد ہیں اور ان دونوں کے اتنے پیسے ہیں بھائی، تو یہ بیع فاسد ہوگی مولانا امام صاحب کے نزدیک. چاہے الگ الگ ثمن بھی بیان کر دیتا ہے دونوں کا، پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ بیع فاسد. یہ کہ ایک تو ہے غلام مبیعہ ٹھیک، لیکن آزاد آدمی تو مبیعہ نہیں، اور ان دونوں کو اس نے ایجاب میں جمع کر دیا.
یہ دونوں میں نے آپ کو بیچے، الگ الگ ایجاب کیا یا ایک ہی ایجاب؟ ایک ہی ایجاب۔ تو ایک تو ہے مبیعہ، ایک ہے غیر مبیعہ، تو گویا دوسرے کو مبیعے کے قبول کرنے کے لیے اس پر شرط عائد کر دی کہ غیر مبیعہ بھی تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ قبول کرنا پڑے گا۔ اگرچہ لفظوں میں شرط نہیں ہے لیکن ایجاب میں جب جمع کر دیا تو یہی صورت بن گئی بھائی، یہی صورت۔ اور جب بھی ایسا کیا جائے تو عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ایک محل خیار بھی متعین ہے، ہر ایک کے ثمن بھی الگ بتلا دیے، یہ دو غلام میں نے بیچے، یہ جو پہلا غلام ہے اس میں عقد کو فسخ بھی کر سکتا ہوں، اور اس پہلے کی قیمت 200 ہے، دوسرے کی قیمت 300 ہے، آپ جس کو لینا جی اس کے ساتھ بیع کر لی، دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے، میں نے قبول کی بھائی۔ تو آپ بھائی دیکھو جس میں خیار ہے وہ تو ہے غیر مبیعہ، اور دوسرا کیا ہے؟ مبیعہ، اور ان دونوں کو اس نے ایک ایجاب میں جمع کر دیا، اور ایک ایجاب میں جمع کر دیا تو گویا مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط لگا دی۔ تو اس صورت میں عقد کو کیا ہونا چاہیے؟ فاسد۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ فاسد نہیں بھائی، جب دو محل خیار اور ثمن کا پتہ ہے تو پھر فاسد نہیں، حالانکہ یہ تو فاسد ہونی چاہیے۔ تو علامہ صدر الشریعہ نے بتلایا کہ یہ جو دوسرا غلام ہے جس میں خیار ہے، جس غلام میں یہ من کل الوجہ غیر مبیعہ نہیں، اگر من کل الوجہ غیر مبیعہ ہوتا تو پھر عقد فاسد ہوتا، جیسے وہ آزاد تھا، آزاد من کل الوجہ کیا تھا بھائی؟ غیر مبیعہ، وہ تو مبیعہ بن ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ من وجہ مبیعہ ہے یہ والا غلام جس میں خیار ہے، اور من وجہ مبیعہ نہیں۔ مبیعہ ہے بئی لحاظ کہ اس نے اس کو ایجاب میں جمع کیا ہے، ایجاب میں ذکر کیا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور یہ محل بیع بھی ہے، محل بیع۔ اور مبیعہ نہیں ہے بئی لحاظ کہ اس میں خیار رکھا ہے، اور جس میں خیار رکھا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مبیعہ۔ تو یہ مبیعہ بھی ہے من وجہ، اور غیر مبیعہ بھی ہے من وجہ۔ تو جو تین صورتیں ہیں جن میں بیع فاسد تھی بھائی، جن میں جہالت ثمن یا جہالت مبیعہ تھی، یا دونوں تھے، ان کے اندر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا، تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کی شرط گویا لگا دی گئی، تو اس صورت میں وہ عقد کیا ہوئے؟ فاسد۔ جبکہ اس صورت میں ہم نے اس کو بھی مبیعہ ہونے کا اس کے بھی اعتبار کیا، تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ مبیعہ ہی کی کیا کی گئی ہے؟ شرط لگائی گئی ہے، تو لہذا بیع فاسد نہیں بھائی۔ وَشِرَاءُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ أَحَدِ ثَلَاثَةٍ عَلَىٰ أَنْ يُعَيَّنَ أَنْ يَنْشَاءَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَحَّ لَا إِن لَّمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينُهُ وَلَا فِي أَحَدِ أَرْبَعَةٍ۔ بھائی یہاں سے خیار تعیین کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی آپ ایک کپڑا لینے گئے دکاندار کے پاس، بھائی دکاندار نے کہا یہ کپڑا 10 کا ہے، یہ کپڑا 20 کا ہے، یہ کپڑا 30 کا ہے بھائی۔ آپ نے کہا بھائی میں اس شرط پر لیتا ہوں، یہ 3 کپڑے لے جاتا ہوں، یہ ان میں سے ایک کپڑا میں خریدتا ہوں اس شرط پر کہ ان میں سے تعیین کا حق مجھے ہوگا، جس کو میں چاہوں گا کیا کروں گا؟ آپ سے لے لوں گا۔ ان 3 میں سے ایک کپڑا میں نے خریدا اس شرط پر کہ مجھے کس چیز کا حق ہوگا؟ تعیین کا حق ہوگا بھائی، تعیین کا۔ تو وہ 3 کپڑے لے گیا، اور اس نے کوئی تعیین کی کون سا کپڑا لے گا؟ نہیں، ہاں تعیین کا حق اس نے لے لی بھائی۔ تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بیع فاسد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مبیعہ مجہول ہے۔ اس نے کوئی متعین کیا میں 10 والا لوں گا یا 20 والا لوں گا یا 30 والا لوں گا، اس نے متعین، اور مبیعہ یا ثمن مجہول ہو تو بیع کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فاسد۔ تو قیاس بھی تقاضا کرتا ہے یہ بیع فاسد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مبیعہ معلوم نہیں، لیکن استحساناً فقہا نے اس کی اجازت دی بھئی، حاجت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے بھئی، حاجت پیش آتی ہے عموماً اس قسم کی
بے کی اس لیے کہ یہ 3 کپڑے ہیں یا 2 کپڑے ہیں، ان میں سے وہ ایک لینا چاہتا ہے اور کسی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے یا سوچنا چاہتا ہے بھائی، تو بس حاجت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ حاجت کی وجہ سے تو یہ استحساناً اجازت ہوئی، ورنہ قیاس کی روح سے تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جائز۔ لیکن اس میں یاد رکھو یہ زیادہ سے زیادہ 3 کے اندر جائز ہے، 3 کپڑوں میں، 3 چیزوں میں، 3 سے زیادہ کے اندر اس کی اجازت، اس لیے کہ 3 قسم کی چیزوں میں 3 قسمیں آ گئیں، اعلیٰ بھی، ادنا بھی اور متوسط بھی۔ 3 انواع کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اعلیٰ بھی، ادنا بھی اور تو 3 سے ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو 3 میں حاجت تھی، اس لیے 3 میں اجازت دے دی۔ اگر 3 سے زیادہ اس شرط پر خریدتا ہے تو پھر بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد، بھائی فاسد ہو جائے گی، بے فاسد ہو جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ 3 سے زیادہ میں بے فاسد ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیے بھائی، وَشِرَاءُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ اور خریدنا 2 کپڑوں میں سے ایک کو، او أَحَدِ ثَلَاثَةٍ یا 3 میں سے ایک کو، بھائی عَلَىٰ اس شرط پر کہ أَن يُعَيِّنَ أَيًّا شَاءَ کہ وہ متعین کر دے گا جس کو چاہے گا، فی ثلاثتی ایام 3 دن کے اندر، صحّا تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یہ خریدنا، لا لم یشترط تعینہ لیکن صحیح نہیں ہے اگر شرط نہ لگائی گئی مبیع کی تعین کی۔ ہاں ضمیر کس کو راجع؟ مبیع کو۔ اگر مبیع کی تعین کی شرط نہ لگائی گئی، یا یوں معروف پڑھ لو، ان لم یشترط تعینہ اگر اس مشتری نے مبیع کی تعین کی شرط نہ لگائی تو پھر صحیح نہیں ہے بھائی۔ تعین مبیع مثلا بھائی 3 کپڑے لے کر جا رہا ہے تو یہ بتانا ضروری ہے بھائی کہ میں نے 1 خریدا، اس میں سے 1 خریدتا ہوں یا 2 خریدتا ہوں۔ یہ نہ کہے کوئی خرید لوں گا، 1 یا 2 خرید لوں گا بھائی، بغیر تعین کے۔ تعین کرنا ضروری ہے کہ 1 خریدوں گا یا 2 خریدوں گا ان میں سے، اس لیے کہ پھر اس صورت میں اگر تعین نہیں کرتا تو پھر تو جہالت اور بڑھ جاتی ہے بھائی۔ پہلے مبیع کا پتہ نہیں ہے ان میں سے مبیع کون سا ہے، پھر یہ بھی نہیں پتہ نہیں 1 لے گا 3 میں سے یا 2 لے گا، تو جہالت اور بڑھ گئی۔ تو شیوع جہالت کی وجہ سے پھر بھی بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا اگر شرط تعین کی نہ لگائی تو پھر بھی صحیح نہیں بھائی۔ وَلَا فِي أَحَدِ أَرْبَعَةٍ اور نہ ہی 4 میں سے 1 کے اندر صحیح ہے، یعنی 3 سے زیادہ کے اندر یہ جائز نہیں بھائی۔ کیوں 3 میں کیوں دی، 4 میں کیوں نہیں دی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَدَمُ الْجَوَازِ اس لیے کہ قیاس تو اس بے کے عدم جواز کا تقاضا کر رہا ہے۔ قیاس تو کہتا ہے 3 میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مبیع مجہول ہے۔ لیکن استحسننا بھائی، لیکن ہم نے کیا کیا بھائی؟ استحسان کیا فی الثلاثتی 3 کے اندر، استحساناً ان میں اجازت دی، لمکان الحاجتی مقام حاجت ہونے کی وجہ سے بھائی۔ فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الجَّيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَالْمُتَوَسِّطِ اس لیے کہ 3 مشتمل ہوتے ہیں، جید، ردی اور متوسط، تینوں انواع آ گئیں۔ وَفِي الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثَةِ اور 3 سے زائد میں بھائی حاجت ہے، 3 سے زائد میں حاجت بھی نہیں۔ فَأَبْقَيْنَاهُ عَلَى الْأَصْلِ تو ہم نے بھی اس کو باقی رکھا اس کی اصل پر، وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ اور وہ عدم جواز ہے بھائی، عدم جواز۔ تو خیار تعین کا پتہ چلا بھائی آپ کو اچھی طرح کہ 3 چیزیں خریدتا ہے، کہ 3 چیزیں 3 میں سے 1 چیز خریدتا ہے اس شرط پر کہ ان میں سے مجھے تعین کرنے کا حق ہے، جسے چاہوں 1 کو متعین کر لوں بیع کے لیے بھائی۔ اب یاد رکھو اس میں 2 قول ہیں۔ امام محمد اپنی کتاب جامع صغیر جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اس میں خیار شرط بھی ضروری ہے. خیار تعین کے اندر کیا ضروری ہے؟ خیار شرط بھی ضروری ہے. خیار شرط کا کیا معنی ہوگا؟ ایک میں تو بیع کرتا ہوں 3 دن میں اس میں سے ایک پسند کر لوں گا، اس میں نے بیع کر لیا آپ کے ساتھ بھائی، اور فسخ کرنے کا بھی مجھے حق حاصل ہے، چاہوں تو ایک بھی نہ لوں. ایک میں تو بیع میں نے کر لیا آپ کے ساتھ، اس وقت کر لی یا نہیں کر لی؟ بیع ہو گئی. ہاں اب تعین کروں گا میں، مجھے 3 دن کا اختیار ہے، لیکن مجھے فسخ کا حق بھی حاصل ہے. میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے بھئی کپڑے لے جائے، 3 میں سے میں نے ایک پسند کرنا ہے، ایک بھی نہ پسند آئے تو کیا کرتا ہے؟ بیع کو. تو یہ معلوم ہوتا ہے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر سے معلوم ہوا خیار تعین کے ساتھ خیار شرط بھی ضروری ہے، اس کے بغیر صحیح. جبکہ دوسری روایت جامع کبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری نہیں ہے بھائی. خیار شرط لگا بھی سکتا ہے، عقد کو فسخ کرنے کا بھی کی شرط لگا سکتا ہے، اور چاہے تو نہ لگائے، مرضی ہے بھائی. یہ کس سے معلوم ہوتا ہے؟ جامع کبیر سے. تو معلوم ہو 2 روایتیں آ گئیں بھائی، 2 روایتیں. اور تو بعض علماء نے ایک کو اختیار کیا، وہ کہتے ہیں خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری ہے، اور بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ نہیں بھائی خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری. تو اگر یہ قول لیں کہ خیار شرط کے ساتھ خیار تعین ضروری، خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری نہیں، تو پھر 3 دن کی مدت زیادہ سے زیادہ مقرر کرنا ضروری ہے. مدت مقرر کرنا پھر کیا ہے بھائی؟ خیار شرط ہوتا تو وہ تو ہوتا ہی کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک. تو اگر خیار شرط ضروری قرار نہ دیں تو پھر اس صورت میں مدت کی تعین کرنا ضرور. کتنے دنوں میں تعین کرو گے؟ 1 میں کرو گے، 2 میں کرو گے، یا 3 میں بھائی. اور متن بھی اسی روایت پر مشتمل ہے. معلوم ہوا انہوں نے خیار شرط کو تو نہیں ذکر کیا، لیکن 3 ایام کو کیا کر دیا؟ متن میں ذکر کر دیا. معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی اولا کیا ہے کہ خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری، البتہ مدت کا متعین کرنا ضروری ہے، وہ ضروری ہے. اور نیز یہ بھی یاد رکھو یہ جو چیزیں لے کر گیا ہے جتنے کی بیع کر لی وہ تو مبیع ہے، باقی امانت کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ امانت کے حکم میں ہے. ایک مبیع ہوگا ان میں سے. اگر ایک کی بات کی، 2 کی بات کی تھی تو 2 مبیع ہوں گے، اور ایک کیا ہوگا؟ ایک امانت ہوگا. ایک امانت ہوگا. اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایک عیب دار ہو گیا یا ہلاک ہو گیا، مثلا ایک کی بیع کی تھی تو وہ 3 میں سے ابھی متعین اس نے کرنا ہے کہ ان میں سے ایک عیب دار ہو گیا یا ہلاک ہو گیا، تو کہتے ہیں بس بھائی وہ مبیع کے طور پر کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا. کیونکہ اب اس کو اس نے تو واپس کرنے تھے یا نہیں کرنے تھے بھائی؟ اب واپس نہیں کر سکتا. تو یہ معلوم ہو یہ مبیع کے طور پر متعین. اور باقی کیا ہے؟ امانت ہے. امانت. تو اس کے ثمن دینے پڑیں گے جتنے اس کے بتائے تھے. 10 والا ہوا ہے تو 10 دینے پڑیں گے، 20 والا خراب ہوا ہے تو 20 دینے پڑیں گے، 30 والا خراب ہوا تو 30 بھائی 30. اور اگر سارے ہلاک ہو جائیں پھر کیا کریں گے؟ 3 تھے، تینوں ہلاک ہو گئے بھائی. کہتے ہیں بھائی پھر تینوں کے سامن میں سے 3 نہ 2 میں 2 بناؤ، ذرا 2 سے سمجھانا آسان ہو جائے گا آپ کو. بھائی 2 لیے تھے کہ 2 میں سے 1 لوں گا، دونوں ہی ہلاک ہو گئے بھائی. اگر 1 ہلاک ہوتا تو پھر وہ تو مبیع متعین تھا، دوسرا کیا شمار ہوتا؟ امانت شمار ہوتا. اب اگر 2 میں سے دونوں ہلاک ہوئے پھر دیکھو پہلے کون سا ہلاک ہوا ہے. جو پہلے ہلاک ہوا یا پہلے عیبدار ہوا وہ تھا مبیع، اس کے آئیں گے ثمن، اور دوسرا تھا امانت، اس کا کوئی ضمان نہیں.
اگر یہ بھی نہیں پتا کون سا پہلے ہلاک ہوا یا دونوں اکٹھے ہلاک یا عیبدار ہوئے، تو پھر اس صورت میں دونوں میں امانت کا بھی شیوع ہے اور مبیع ہونے کا بھی، تو دونوں کے آدھے آدھے ثمن دے دے گا، وہ تھے بطور مبیع کے، اور آدھا آدھا جو ہلاک ہوا وہ بطور امانت کے تھا۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے اچھا بھائی اگلا مسئلہ دیکھیے، وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ دَارًا بِعَتْ بِجَنْبِ مَا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ رِضَاءٌ بھائی آپ نے شفع کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ بھائی شفع کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کے گھر کے پڑوس والا ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اس کو آپ لے لیں۔ بھائی کیا کریں؟ آپ لے لیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کیسا پڑوسی آئے گا، اور پڑوسی آپ کے سر پہ مسلط رہتا ہے، اس نے تو رہنا ہی وہیں پر ہے، اگر ہو سکتا ہے وہ شریر آدمی ہوا تو انسان کی زندگی بہت تکلیف میں ہو جاتی ہے۔ بھائی گھر آ کر ہی تو سکون ملتا ہے، وہ گھر پر بھی سکون نہیں کرنے دیتا۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو بعض لوگ بڑے شریر ہوتے ہیں بھائی، بڑے شریر، تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس زمین پر شفع کر دیں، اور بائع یا مشتری سے وہ زمین جتنے میں اس نے بیچی ہے آپ اتنے ہی پیسے ادا کر کے لے لیں، زبردستی۔ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بس شریعت نے آپ کو حق دیا، آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شفع۔ بھائی تفصیل تو وہاں پڑی ہوگی کہ ایک شریک ہوتا ہے، ایک خلیط ہوتا ہے، اور ایک جار ہوتا ہے وغیرہ۔ بھائی پڑھ رہے ہیں یا نہیں شفع کے باب؟ ہاں وہاں 3 قسمیں۔ اچھا اب آپ نے ایک گھر کو خریدا بھائی خیار شرط کے ساتھ، آپ نے زید سے مکان خریدا اور کہا بھائی یہ مکان میں نے آپ سے 20 لاکھ روپے میں خرید لیا، لیکن مجھے 3 دن کے اندر اس بیع کو فسخ کرنے کا حق بھی ہے، تو کس کے ساتھ خریدا ہے؟ خیار شرط کے ساتھ۔ اب اس کے جو مکان آپ نے خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے، اس کے ساتھ والا مکان بک رہا تھا یا بک گیا، آپ نے فوراً بک گیا بھائی، آپ نے فوراً اس پہ شفع کر دیا۔ کہتے ہیں بھائی آپ نے جب شفع کر دیا تو آپ کا خیار ساقط ہو گیا، اب آپ وہ گھر واپس نہیں کر سکتے جو پہلے والا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شفع تو کیا جاتا ہے پڑوس کی وجہ سے یا شرکت وغیرہ کی وجہ سے، اور ابھی تو وہ اس مکان کے آپ مالک ہی نہیں بنے، آپ نے تو خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے، تو پڑوسی آپ بنے ہیں۔ جب پڑوسی نہیں بنے تو آپ شفع کر سکتے ہیں؟ شفع بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ تو شفع کر رہے ہیں، معلوم ہوا آپ نے بیع کی اجازت دے دی ہے، اس مکان پہ آپ راضی ہو گئے، اپنے خیار کو ساقط کر دیا، اور جب آپ مالک بن چکے ہیں تو اب آپ کے پڑوس میں مکان فروخت ہوا، آپ نے اس پر کیا کر دیا؟ شفع کر دیا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اپنے ساتھ اس جس مکان میں خیار شرط رکھا اس کے ساتھ والے مکان پہ شفع کرنا، یہ علامت ہوگا رضامندی پر، اور آپ کا خیار کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ دیکھیے بھائی وَأَخْذُهُ اور لے لینا مشتری کا بِالشُّفَعَةِ شفع کے ذریعے دارن ایسے گھر کو لے لینا شفع کے ذریعے بیعت جس کو بیچا گیا ہے بِجَنْبِ مَا اس گھر کے پہلو میں، ماں سے کیا مراد ہے بھائی؟ وہ گھر یا وہ زمین بھائی جس کو آپ نے کس کے ذریعے خریدا تھا؟ خیار۔ تو ایسا گھر جو بیچا گیا ہے بِجَنْبِ مَا اس زمین کے پہلو میں شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ جس میں کیا شرط لگائی گئی تھی؟ خیار کی شرط لگائی گئی تھی۔ جس گھر میں خیار کی شرط لگائی گئی تھی اس کے پہلو میں وہ جو مکان بکا ہے اس کو مشتری کیا کرتا ہے؟ شفع کے ذریعے لے لیتا ہے، تو یہ اس کا لینا رضا بھائی پہلی بیع پر رضا ہے بھائی، رضامندی۔ اشترا دارن خریدا کسی نے کسی مکان کو گھر کو علا اس شرط پر کہ انہو بالخیار کہ اس کو خیار ہے، فبیعت دارن بجنب تلک داری تو ایک اور گھر بیچا گیا اس گھر کے پہلو میں، وَأَخَذَهَا الْمُشْتَرِي اور اس کو لے لیا مشتری نے بِشُفْعَةٍ شفع کے ذریعے، فَهَذَا الْأَخْذُ دَلِيلُ رَضَاءٍ تو یہ اس کا لے لینا یہ رضامندی کی دلیل ہے،
رضامندی کی دلیل ہے. کس چیز کی رضامندی بھائی؟ بشراء تلک الدار، اس پہلے گھر کی خرید کی پر رضامندی کی دلیل ہے. لأن الاخذ بالشفعة يقتضي اجازة في شراء المشفوع به. دیکھو بھائی، یہ گھر جس پہ آپ نے شفع کیا یہ تو ہے مشفوع، اس پر کیا کیا گیا ہے؟ شفع. اور اس پر شفع کیا کس کی وجہ سے؟ وہ جو گھر آپ نے خیار شرط کی وجہ سے خرید، تو وہ ہوا مشفوع بھی، اس کی وجہ سے کیا کیا گیا ہے؟ تو معلوم ہو جب آپ یہ مشفوع کو لے رہے ہیں شفع کے ذریعے تو معلوم ہوا مشفوع بھی میں آپ بیع پر راضی ہو چکے. لأن الاخذ بالشفعة، اس لیے کہ شفع کے ذریعے لے لینا یقتضی تقاضا کرتا ہے اجازتاً فی شراء المشفوع به، مشفوع به کی خرید میں اجازت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اجازت دے دی ہے بھائی. وخيار شرط المشتريين يسقط برضاء احدهما وكذا خيار العيب والرؤية. بھائی دیکھو اب صورت مسئلہ یہ ہے، مشتری کئی تھے، انہوں نے خیار شرط رکھا بھائی. کئی آدمی گئے، انہوں نے مل کر ایک مکان خریدا بھائی، مل کر بھائی، یا کوئی بھی چیز خریدی بھائی، اور اس شرط پر خریدی انہوں نے باعث ہے کہ ہمیں اس عقد کو فسخ کرنے کا حق بھی ہے، تو معلوم ہوا خیار شرط کے ساتھ خریدی ہے. اب یہ دو ہوں گے یا تین جتنے بھی ہیں، ان میں سے ایک نے رضامندی کا اظہار کر دیا. کیا کر دیا؟ رضا. دو نے مثلا فرض کرو کم سے کم والی صورت، دو نے مل کر ایک مکان خریدا ہے یا ایک گاڑی مل کر دو نے خریدی ہے خیار کے ساتھ، اور پھر ان میں سے ایک راضی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب ایک راضی ہو گیا تو دوسرے کا خیار بھی ساقط ہوا، وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک راضی ہوا تو اس کے حصے میں تو بیع ہو گئی، وہ کیا بن گیا؟ نصف کا مالک بن گیا. اب اگر دوسرے کا خیار باقی رہے تو اس کا حصہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ رد کر سکتا ہے، وہ واپس دے گا. جب واپس دے گا تو آدھی چیز کا مالک ایک بن چکا ہے، اور آدھی کا مالک کون ہوا؟ بائع ہوا. تو پہلے جب اس نے چیز لی تھی تو پوری چیز لی تھی کہ کوئی اس میں عیب نہیں تھا، لیکن اب جب واپس کر رہا ہے تو اس میں شرکت کا عیب آ چکا. اب پوری چیز واپس کر رہا ہے یا آدھی کر رہا ہے؟ آدھی. تو شرکت کا عیب آیا یا نہیں آیا؟ یاد رکھو اعیان کے اندر شرکت عیب ہے بھائی. چیزوں کے اندر مثلا گاڑی وغیرہ خریدی، گاڑی وغیرہ، گاڑی کی مثال بناؤ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیوں عیب کیوں ہے؟ کہتے ہیں بھائی بائع اور وہ ایک مشتری اب تو شریک بن جائیں گے. تو پہلے تو بائع کی اکیلے کی گاڑی تھی، اپنی مرضی سے جب چاہتا اس کو استعمال کرتا تھا. اب تو آپس میں کیا کرنا پڑے گی؟ شرکت ہے، تقسیم کریں گے بھائی. ایک دن تو استعمال کر، ایک دن میں کرتا ہوں، ایک دن تم کرو، ایک دن میں کرتا ہوں. تو یہ تکلیف کا باعث بنی یا نہیں بنی بھائی؟ تو یہ اس لیے اعیان کے اندر جو ہے شرکت کیا شمار ہوتی ہے؟ عیب شمار ہوتی ہے. اس لیے بھائی دوسرے کا خیار بھی ساقط ہوگا، ورنہ چیز عیب کے ساتھ واپس کرنا لازم آئے گا. وخیار شرط المشتریین، اور دو مشتریوں کا جو خیار شرط ہے، یسقط برضاء احدہما، وہ ساقط ہو جائے گا برضاء احدہما، دونوں میں سے کسی ایک کی رضامندی سے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس ایک رد کر دے تو دوسرا اب اس کی اجازت نہیں دے سکتا بھائی. وَقَذَا خِيَارُ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ، اسی طرح خیار عیب اور خیار رؤیت ہیں بھائی. خیار عیب بھائی آپ جانتے ہو، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں تو کوئی عیب ہے، اس نے مجھے عیبدار چیز دی ہے، تو شریعت نے آپ کو عقد کو فسخ کرنے کا حق دیا ہے. یہ خیار عیب کہلاتا ہے. اب دو آدمیوں نے بھائی ایک چیز خریدی مل کر، کوئی خیار نہیں رکھا، لیکن بعد میں اس میں عیب کا پتہ چل گیا. ایک کہتا ہے چلو کوئی حرج نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں، اسی طرح میں رکھتا ہوں. دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے یوں قبول نہیں ہے، میں واپس کرتا ہوں. تو ایک نے اجازت دے دی تو دوسرے کا خیار بھی کیا ہو جائے گا؟
ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح خیار رویت ہے بھائی، ایک چیز دو آدمیوں نے یا تین نے بغیر دیکھے خرید لی، دیکھنے کے بعد ایک کو پسند آئی، باقیوں کو پسند، تو بس ایک نے جب اجازت دے دی تو باقیوں کا خیار بھی کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ لِأَنَّهُ إِن رَدَّهُ الْآخَرُ يَكُونُ مَعِيبًا بِعَيْبِ الشِّرْكَةِ، اس لیے کہ ایک نے جب اجازت دے دی ہے تو دوسرا جب اس کو رد کرے گا تو یہ عیب دار ہوگی کس چیز کے ساتھ بھائی؟ عیب شرکت کے ساتھ۔ وَعِندَهُمَا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں لِلْآخَرِ وِلَایَةُ الرَّدِّ، دوسرے کو اب بھی خیار حاصل ہے، اب بھی وہ اس کو ولایت رد حاصل ہے۔ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ، اس لیے کہ خیار دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ثابت تھا بھائی۔ تو یہ جو متن میں مسئلہ ذکر ہوا یہ امام صاحب کے مسلک کے اور ان کے قول کے مطابق بھائی صاحبین فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی، دونوں کو اس نے خیار دیا تھا، تین نے خریدا تھا، تینوں کو کیا تھا؟ خیار تھا بھائی۔ وَعَبْدٌ مَشْرِيٌّ بِشَرْطِ خَبْزِهِ أَوْ كَتْبِهِ وَوُجِدَ بِخِلَافِهِ أُخِذَ بِثَمَنِهِ أَوْ تُرِكَ۔ عبدن بھائی کوئی ایسا غلام، مشریون جس کو خریدا گیا ہے، مشریون مہیون کی طرح بھائی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، کوئی ایسا غلام جس کو خریدا گیا ہے بشرط خبزہ او کتبہ، خبز مصدر ہے روٹی پکانے کی شرط پر، یعنی اس کو روٹی پکانا آتی ہے، او کتبہ یا اس کے کاتب ہونے کی شرط پر۔ اچھا، وَوُجِدَ بِخِلَافِهِ، اور وہ شرط کے خلاف پایا گیا، یعنی خریدا اس شرط پہ کہ بھئی اسے روٹی پکانا آنی چاہیے، پتا چلا اسے تو روٹی پکانا نہیں آتی، صرف کھانا آتی ہے بھئی۔ اچھا، یا خریدا بھئی کہ اس کو کیا آنی چاہیے بھئی؟ کتابت آنی چاہیے، لیکن پتا چلا نہیں بھئی اس کو کتابت نہیں آتی بھئی، سمجھ میں ہے، پڑھا لکھا ہے معلوم ہوا۔ اچھا بھئی، تو اس کو لے لیا بھائی، اب پتا چلا وہ وصف تو اس میں ہے ہی نہیں، تو کیا ثمن میں کمی ہوگی یا ثمن میں کمی نہیں ہوگی بھائی؟ آپ بتلائیے بھائی۔ نہیں، اس لیے کہ یہ وصف ہیں اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آیا کرتے، تو لہذا لینا چاہے تو پورے پیسے دے کر لے، لیکن چونکہ وہ وصف مرغوب فوت ہو گیا جس کی وجہ سے، جس کے لیے وہ اس کو لینا چاہ رہا تھا، تو اب اس کو کیا دیا جائے گا؟ اختیار ہے، یہ ترک کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے اس کو بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوْصَافَ، اس لیے کہ اوصاف جو ہیں لا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ، اس کے مقابلے میں ثمن میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، وصف کی کمی زیادتی سے ثمن میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس پر اشکال ایک ہوتا ہے بھائی کہ اس نے خریدا غلام اور شرط لگائی کہ یہ اس کو روٹی پکانا، کھانا بنانا آنا چاہیے یا اس کو کتابت آنی چاہیے، یہ تو اس نے عقد کے اندر شرط لگا دی، اور شرط سے کو بے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فاسد۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہر شرط سے بے نہیں فاسد ہوتی، وہاں آپ کو بتلایا ہوگا یہ بھی کہ مقتضی عقد کے خلاف کوئی شرط ہو تو پھر عقد کیا ہو جایا کرتا ہے؟ فاسد۔ یہ تو کوئی مقتضی عقد کے خلاف ہو، مثلا ایک چیز آپ نے اپنے ساتھی کو بیچی اور اس کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں، اس شرط پہ تجھے یہ سائیکل میں بیچتا ہوں کہ 1 مہینے تک اس پر ٹیوشن میں پڑھاؤں گا بھائی عجیب بات ہے، آپ بیچ آج رہے ہو اور مہینے تک آپ اس سے نفع اٹھاتے رہو گے بھائی، یہ عقد کے خلاف ہے۔ ابھی بیچ رہے ہو تو کیا کرو؟ ابھی اس کے حوالے کرو، تو وہ اگر مقتضی عقد کے خلاف شرط ہو پھر عقد فاسد ہوا کرتا ہے بھائی، یا اس میں کسی ایک کا نفع ہو یا معقود علیہ کا نفع ہو، اور یہ تو مقتضی عقد کے خلاف شرط نہیں ہے، شرط لگا رہا ہے، دراصل یہ وصف بیان کر رہا ہے، صورت شرط کی ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ غلام خریدا اس شرط پر کہ اسے کھانا بنانا آنا چاہیے، لگائی تو شرط، لیکن دراصل وہ یوں کہنا چاہتا ہے بھائی مجھے ایک باورچی غلام میں نے آپ سے خرید رہا ہوں، کس قسم کا غلام؟ یا کاتب غلام، تو یہ وصف بیان کر رہا ہے، صورت شرط کی ہے صرف بھائی، اس سے عقد فاسد
نہیں ہوگا. چلیے بس مولانا هذا هو المرام. اللہ عالم بحقیقت الکلام.